अस्सलाम वालेकुम कहानी को लिसनर्स, कैसे हैं आप सब। हालिम की नई किस्त में खुश आमदीद। आइए चलते हैं, अब हम अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हैं। सहपहर उतर रही थी और वो चुपचाप अपने कमरे की गोल खिड़की के आगे सोफे पे बैठी थी। दाएं पैर पे पट्टी बंधी थी और चेहरा बेतासुर था। सामने पीप कैप वाला आदमी लैपटॉप गोद में रखे बैठा कीज प्रेस करते हुए कह रहा था, ये कॉन्टेक्ट काफ़ी अच्छा था। इसमें जो कानूनी तर्ज के तुर्क इस्तिलाहात इस्तेमाल की गई हैं वो हम खुद से नहीं बना सकते थे। कहते हुए उसने स्क्रीन से नज़र उठा के तालिया को देखा। वो गुमसुम सी बैठी थी, नज़रें अपने ज़ख्मी पैर पे थीं। टेटनस शॉट लगवाया था? तालिया ने नज़रें उठाई और सर को असबात में जंबिश दी। बोली, कुछ नहीं। कॉन्टेक्ट को मैंने एडिट कर दिया है, इसके इमेज बना के किनारे पीले कर दिए हैं ताकि ये स्कैन तस्वीर लगे। ज़ैनब और मौलूद बे के दस्तखत भी डिजिटली किए हैं, मगर यूँ लगता है कि हाथ से किए हों, वो फ़ख्र से बता रहा था। तालिया ने फिर से अपने पैर को देखा। ऐसा ज़ख़म कितने दिनों में खरंड में तब्दील होता है। मैंने दोनों दस्तखत नीले रंग में किए हैं, मगर एक बॉल पॉइंट वाले रॉयल ब्लू और दूसरे को डार्क ब्लू में किया है। लिटरली एजेंसी के दो अहम ओहदेदार अब एक ही कलम तो इस्तेमाल नहीं करेंगे। और हाँ, दोनों दस्तखतों में सेकंड नेम बड़े हरूफ में लिखा है, क्योंकि तुर्क अपना दूसरा नाम सर नेम हमेशा बड़े हिज्जों में लिखते हैं। वो इसी तरह चुपचाप बैठी रही तो उसने लैपटॉप मेज़ पे रखा और आगे होके बैठा। फिर गौर से उसकी आंखों को देखा। ठीक है, तुम मेरे काम की तारीफ ना करो, मुझे पता है तुम मेरी गैर मौजूदगी में ये काम कर दोगी, लेकिन कोई मसला है क्या? ये मेरा पीटीएसडी नहीं है। वो अपने ज़ख्मी पैर को देख रही थी। हर पीटीएसडी का शिकार शख्स यही समझता है। नहीं। उसने चेहरा उठा के जहान को देखा और कतईयत से नफ़ी में सर हिलाया। वो कदमों की आवाज़ जो मुझे आती है वो मेरी हेलुसिनेशन नहीं है, वो सब मेरे साथ पेश आने वाला है। मेरे ख्वाब अक्सर उम्मीद लाते हैं, मगर कभी कभी वो वार्निंग भी होते हैं। मुझे लगता है कुछ बुरा होने जा रहा है। मेरी साइकेट्रिस्ट वाली ऑफ़र अभी तक बरकरार है। फ़िलहाल तुम जॉब पे फोकस करो, तुम्हें अलमास को एक कॉन्ट्रैक्ट भेजना है। उसने जता के याद कराया तो तालिया ने सर झटका और लैपटॉप उठा लिया। कुछ बुरा होने वाला है। वो झिरझिरी लेकर अब टाइप करने लगी थी। तुम्हारे परेशान होने से क्या वो नहीं होगा? उसने सख्ती से तंबीह की तो तालिया ने सर हिलाया और जल्दी जल्दी टाइप करने लगी। कॉन्ट्रैक्ट इतना महारत से बनाया गया था कि अलमास के पास यकीन करने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं होगा। रात तक मसवदा इसके पास होगा, उसे यकीन था। एक और रात नील के दरिया पे उतरी और मिनर्वा क्रूज़ की रफ्तार मज़ीद सुस्त पड़ गई। मिनर्वा के करीब दरिया में दो तीन छोटी कश्तियाँ भी तैरती दिखाई दे रही थीं। बाहर जितना सन्नाटा और सुकून था, मिनर्वा के अंदर उतनी ही गहमा गहमी और रौनक थी। शिप के ग्राउंड फ्लोर पे एक तवील राहदारी की सूरत बेकरी बनी थी। वहाँ कतार में शोकेस लगे थे जिनके अंदर रखे केक, डेजर्ट और स्वीट्स करीब आते मुसाफिरों को ललचा रहे थे। उसने पट्टी वाले पैर पे नर्म स्लीपर पहन रखे थे और सर पे ऊनी टोपी थी जिससे काले बाल निकल के गर्दन से नीचे गिर रहे थे। वो जहाज के सर्द होते मौसम की मुनासबत से पूरी तैयार लग रही थी। सर्दी अचानक ही आई थी, मगर मौसम को खुशगवार कर गई थी। एक चॉकलेट फज, एक चॉकलेट बॉनबॉन, वो शोकेस के अंदर सजे केक्स की तरफ इशारा करती सेल्स गर्ल से कह रही थी। दो वर्कर्स दस्ताने वाले हाथों से उसकी बताई पेस्ट्रीज और स्वीट्स टोकरी में भरते जा रहे थे। वो ख्वाब, पैर का जख्म, एडम की बातें, कुछ देर के लिए वो सब भूल के सिर्फ इस मसवदे को सेलिब्रेट करना चाहती थी जो अलमास उसे ईमेल करने वाली थी। मसवदा मिल जाने के बाद सारी रात तालिया ने उसको पढ़ना ही था और उसे पढ़ने के साथ साथ कुछ खाने वाली तफरी भी चाहिए थी। उसकी आज़ादी का टिकट, वो किताब उसको मिलने वाली थी। वो वाक़ईतन खुश होना चाहती थी। वो भरी हुई टोकरी लिए कमरे में पहुंची तो पहले से अपने मखसूस सोफे पे बैठा था। चॉकलेट्स की खुशबू तालिया के साथ ही कमरे में दाखिल हुई थी। उसकी मुंह तक भरी टोकरी देख के जहान ने ताज्जुब से अबरू उठाए। ये सब तुम खाओगी? एक आध पीस तुम भी ले सकते हो, मैं आज अच्छे मूड में हूँ। फराख दिली से ऑफ़र की और कमरे की सेंट्रल टेबल पे टोकरी रखी। फिर चीज़ें निकाल निकाल के इनको प्लेट्स में सजाने लगी। चॉकलेट की महक सारे कमरे को मुअत्तर कर गई। कोई नॉर्मल इंसान इतनी चॉकलेट नहीं खा सकता। चॉकलेट मेरी पहली मोहब्बत है। हालात ने हम दोनों को फासला रखने पे मजबूर कर दिया, मगर कभी कभी हम रिवायात तोड़ के मिल लेते हैं। वो मुस्कुरा के कह रही थी जब मोबाइल की मखसूस टोन बजी।
تالیہ نے جلدی سے فون نکالا اور دھڑکتے دل سے الماس کی ای میل کھولی۔ اس نے MS ورڈ فائل بھیجی ہے۔ ای میل کھولنے سے پہلے سائن نظر آ گیا تو چہک کے بولی اور ای میل پڑھنے لگی۔ ڈیئر زینب، آپ کا کانٹیکٹ مجھے بالکل مناسب لگ رہا ہے اور ہمارے لیے قابل قبول ہے۔ چونکہ آپ کو کل ترجمہ شروع کروانا ہے، اس لیے میں نے ایک بہترین حل نکالا ہے۔ میں آپ کو مسودے کے پہلے 5 ابواب بھیج رہی ہوں۔ آپ ہمارے ترکی آنے تک ان کو ٹرانسلیٹ کروائیں۔ ہم خود آ کے کانٹیکٹ سائن کر کے پوری کتاب آپ کو دے دیں گے۔ یوں دن بھی ضائع نہیں ہوں گے اور کتاب وقت پہ بھی آ جائے گی۔ الماس۔ تالیہ کی مسکراہٹ یوں غائب ہوئی جیسے اسے کسی نے تھپڑ دے مارا ہو۔ وہ منہ کھولے فون اسکرین کو دیکھ رہی تھی۔ قاتلانہ حملے کے جذباتی اثر سے نکل کے الماس نے ایک دانشمندانہ حل نکالا تھا اور وہ حل میز میں سجی ساری شیرینیوں کو کڑوا کر گیا تھا۔ یہ کیا؟ اس نے ہکا بکا سا چہرہ اٹھایا۔ ڈیم اٹ! جہان نے زور سے بوٹ سے میز کو ٹھوکر ماری اور اٹھا۔ وہ جیسے سخت بدمزہ ہوا تھا۔ پہلے 5 ابواب میں سے 2 تو وہ پہلے ہی بیچ چکی ہے اور وہ ابواب نیلوفر کی ابتدائی زندگی کے بارے میں ہیں۔ کسی کو ان سے دلچسپی نہیں ہے۔ ہمیں درمیان اور آخر کے ابواب چاہیے تھے۔ اب ہم کیا کریں؟ وہ واپس اسکوائر 1 پہ آ کھڑے ہوئے تھے۔ تم یوں کرو، وہ سوچ سوچ کے کہنے لگا، تم اس کو ای میل کرو، اس کو پیار سے سمجھاؤ کہ کیا کر رہی ہو۔ مجھے بھی سرپرائزز اچھے لگتے ہیں، وہ دانت پیس کے کہتی ہیڈ فون کان پہ لگا رہی تھی۔ اس کی رنگت گلابی پڑ چکی تھی۔ تالیہ، اس کو یوں کال مت کرو، پہلے سوچ سمجھ کے پلان کرو، پھر مشورہ مانگا ہے کیا؟ اس نے کیس دباتے ہوئے سرخ آنکھوں سے اسے گھورا۔ اس کا انداز دیکھ کے وہ احتیاطاً چپ ہو گیا۔ دوسری طرف سے الماس کا ہیلو سنائی دیا۔ تالیہ نے کال سپیکرز پہ لگا دی تھی۔ زینب، ای میل مل گئی؟ وہ خوشگوار انداز میں بولی۔ الماس، یہ تو 5 ابواب ہیں۔ وہ رکھائی سے بولی۔ جی، جب تک آپ ان کا ترجمہ کروائیں گی ہم… الماس، آپ نے میرا نان ڈسکلوجر ایگریمنٹ پڑھا ہے یا نہیں؟ جی، میں نے۔ اس پہ میرے اور میرے باس کے سائن ہیں۔ جانتی ہیں ہم دونوں کون ہیں؟ وہ سنجیدگی سے کہہ رہی تھی۔ ہم ترکی کے ٹاپ لٹریری ایجنٹ ہیں اور اس ایگریمنٹ میں ہم دونوں نے نیلوفر خانم سے حلفیہ وعدہ کیا ہے کہ اس مسودے کو لیک نہیں کریں گے، اور اگر ہم نے ایسا کیا تو ہمارا لائسنس کینسل ہو جائے گا، یعنی دوبارہ کبھی لٹریری پریکٹس نہیں کر سکیں گے۔ آپ کو اندازہ ہے کہ بغیر مسودہ دیکھے میرے باس نے… آواز غصے سے بلند ہونے لگی، جو کہ یورپ کے ایک نامور ایجنٹ ہیں جو ہارپر کولنز اور رینڈم ہاؤس جیسے اداروں کے ساتھ کام کرتے ہیں۔ اس آدمی نے بغیر مسودہ دیکھے میرے کال پہ اعتبار کر کے اتنا بڑا ڈاکیومنٹ سائن کر کے دے دیا، کیونکہ میں نے کہا تھا کہ صبح تک آپ مسودہ بھیج دیں گی۔ زینب، میرے باس نے اتنی بڑی بڑی کتابیں چھاپی ہیں کہ ان کے لیے ایک سیاسی کتاب اتنا میٹر نہیں کرتی جتنی ان کی کریڈیبلٹی میٹر کرتی ہے۔ صبح جب میں ان کو بتاؤں گی کہ میری کلائنٹ نے مجھ پہ اعتبار نہ کرتے ہوئے پورا مسودہ نہیں بھیجا تو پورا آفس مجھے کس نظر سے دیکھے گا؟ سب جانتے ہیں کہ ہم اپنے دستخطوں کے ساتھ نان ڈسکلوجر آپ کو دے چکے ہیں۔ کل کو آپ کانٹیکٹ نہ کریں اور کوئی اور کتاب لیک کر دے تو ہمارے لائسنس تو کینسل ہو گئے نا؟ نہیں زینب، میری بات سنیں۔ میں نے پورا مسودہ اس لیے مانگا تھا کیونکہ کل اس کتاب کی ٹیبل ریڈ ہونی تھی۔ میرے باس مترجم اور میں نے ایک میز پہ بیٹھ کے پوری کتاب پڑھنی تھی۔ مترجم ایک آرٹسٹ ہوتی ہے، اس کو پوری کتاب دی جاتی ہے، کانٹیکٹ کیا جاتا ہے، وہ اپنی مرضی سے ابواب کا جہاں سے چاہے ترجمہ کرتی ہے، پہلے مشکل ابواب کا، پھر آسان کا۔ ہمیں وہ کتاب ترتیب سے دے گی، لیکن ہم اس کو بچوں کی طرح قسطوں میں ہوم ورک نہیں دے سکتے۔ سارے یورپ میں پتہ کر لیں، کوئی مسودہ دیکھے بغیر نان ڈسکلوجر سائن نہیں کرتا، مگر ہم نے کر لیا۔ زینب، اصل میں آخری ابواب کی پروف ریڈنگ ابھی ہونا تھی، اس لیے… الماس، مجھے نہیں معلوم آپ کے کیا مسائل ہیں، مگر میں صبح آفس میں کسی سے نظر ملانے کے قابل نہیں رہوں گی۔ میں ایک عورت ہوں جو مردوں کی دنیا میں نام بنانے نکلی ہے۔ یہاں سب میرے ناکام ہونے کے انتظار میں بیٹھے ہیں۔ آپ یوں کریں، آپ میرے نان ڈسکلوجر کی ای میل ڈیلیٹ کر دیں۔ میں باس کو کہوں گی کہ میں نے وہ بھیجا ہی نہیں تھا اور آپ مجھے مسودہ نہ بھیجیں۔ میں اس کتاب کو چھاپنا چاہتی تھی، لیکن اگر ہمارے درمیان اعتبار ہی نہیں ہے تو ہم اس کام کو کرتے ہی نہیں ہیں۔ آئی ایم سوری اگر میں نے کچھ سخت کہہ دیا ہو، مگر میرا سارا کریئر داؤ پہ لگ چکا ہے اور میں اس وقت بہت پریشان ہوں۔ ایگو جلار، گڈ نائٹ۔ اس نے آخری فقرہ سوگواریت سے کہہ کے کال کاٹ دی اور گہری سانس لیتے ہوئے سرخ تمتماتا چہرہ اٹھایا۔ وہ جو اتنی دیر سے چپ چاپ صوفے پہ بیٹھا تھا کھنکھارا۔ اب میں بول لوں؟ احتیاط سے پوچھا۔
کیا واقعی مترجم اپنی مرضی سے بغیر ترتیب کے ترجمہ کرتا ہے؟ مجھے نہیں پتا، میں نے تو ایسے ہی کہہ دیا۔ اور ٹیبل ریڈ، وہ تو ٹی وی ڈراموں کے اسکرپٹ کی نہیں ہوتی۔ اللہ کرے اس کو یہ بات نہ معلوم ہو۔ وہ گہرے گہرے سانس لے کر خود کو نارمل کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ یا تو اس نے الماس کو بالکل کھو دیا تھا، یا پھر الماس وہ کرنے والی تھی جو اسے کرنا چاہیے تھا۔ ای میل کی ٹون بجی تو تالیہ نے بے چینی سے میل کھولی۔ الماس نے معذرت کے بعد لکھا تھا کہ اس نے صرف اس لیے مسودہ نہیں بھیجا تھا کیونکہ ابھی وہ آخری ابواب کو پروف کر رہی تھی۔ اسے زینب پہ مکمل اعتبار ہے، اس لیے اب وہ پورا مسودہ بھیج رہی ہے۔ تالیہ نے اٹیچ شدہ فائل کھولی تو 450 صفحات کی فائل کھل گئی۔ پوری کتاب، ملیشیا کی حساس ترین اور سکینڈلس ترین کتاب اس کے فون میں تھی۔ اس کی ساری کلفت دور ہونے لگی۔ بالآخر وہ مسکرائی۔ میں نے کبھی کتابیں شوق سے نہیں پڑھی، مگر یہ وہ پہلی کتاب ہوگی جس کو میں اتنے شوق سے پڑھنے جا رہی ہوں۔ وہ کشن لے کر سینٹرل ٹیبل کے ساتھ جا بیٹھی اور جس پہ انواع اقسام کے میٹھے کھانے سجے تھے۔ جہان نے اپنے موبائل پہ فائل کھولی اور اسی صوفے پہ ٹیک لگا کے فون چہرے کے سامنے کیے مطالعے کا آغاز کیا۔ میں تمہاری تعریف نہیں کرنا چاہتا، مگر ویل ڈن تالیہ خانم۔ صفحہ 450 تھے اور رات ابھی شروع ہوئی تھی۔ وہ میز کے ساتھ کارپیٹ پہ کشن کے سہارے بیٹھی فج کا ٹکڑا کھاتے ہوئے کتاب میں غرق تھی۔ نیلوفر کی ابتدائی زندگی کے ابواب تلخ تھے یا ان کو شاید تلخ بنایا گیا تھا۔ چاکلیٹ فج کتاب کے اولین صفحات کے ساتھ اس کے حلق کے اندر جا رہی تھی۔ اس کا ذائقہ تلخ تھا اور شکر کے دانے دانتوں کے بیچ محسوس ہوتے تھے، جیسے ڈھیروں کڑواہٹ کو ذرا سی شکر ڈال کے میٹھا بنانے کی کوشش کی گئی ہو۔ اس نے اپنے بچپن اور نوجوانی کے ایام کو زبردستی دلچسپ بنانے کی کوشش کی ہے۔ سو بورنگ۔ وہ صوفے پہ ٹیک لگائے بیٹھا موبائل سے کتاب پڑھتے ہوئے تبصرہ کر رہا تھا۔ دفعتاً وہ آگے کو جھکا اور ایک چاکلیٹ میکرون اٹھا کے منہ میں رکھا۔ میکرون بظاہر ٹھوس لگتا تھا، مگر منہ میں آیا تو معلوم ہوا کہ اس کی خستہ بیرونی تہ کافی نہ تھی کہ ذرا سے دباؤ پہ منہ میں پگھل گیا۔ چاکلیٹ اور بادام کا ذائقہ اس کے اندر تک اترتا گیا۔ جوانی کے ابواب میں نیلوفر نے اپنی جتنی تعریفیں کی ہیں ان کے باوجود مجھے یہ ایک انتہائی کمزور عورت معلوم ہو رہی ہے، جو ایک طاقتور آدمی اور اپنی خواہشات کے دباؤ پہ فوراً جھک جاتی ہے۔ وہ تلخی سے کہہ رہی تھی۔ کھڑکیوں کے باہر رات اب دوسرے پہر میں داخل ہو رہی تھی۔ دریا پرسکون تھا اور دور اکا دکا کشتیاں تیرتی نظر آتی تھیں۔ تالیہ نے 112واں صفحہ موبائل پہ پلٹتے ہوئے بازو لمبا کر کے میز سے ایک چاکلیٹ ٹرفل اٹھایا اور اس میں دانت گھاڑے۔ وہ اب نیلوفر اور عبد الرحمن کی شادی کے گزرے ماہ و سال کا حال پڑھ رہی تھی۔ گول ٹرفل سیاہ چاکلیٹ سے لبریز تھا، مگر اندر گناش ساس کا کریمی مکسچر بھرا تھا۔ وہ میٹھا بھی تھا اور تلخ بھی، مگر ذائقے دار تھا، اور اسی کا ذائقہ سب میں بہترین تھا۔ وہ ذائقہ جس کے پیچھے بہت سے لوگ ٹرفلز خریدتے تھے۔ ایک عورت اتنی ایکس ریٹڈ بک اپنی کم عمر بیٹی کے ساتھ کیسے لکھ سکتی ہے؟ وہ ناگواری سے پڑھتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ نیلوفر کی طلاق اور اس کے بعد کے ابواب بھی شادی کے ابواب سے زیادہ مختلف نہ تھے۔ نوٹیلا ٹرفلز چاکلیٹ ٹرفل سے ذرا مختلف تھے۔ ان میں ہیزل نٹ اور نوٹیلا ڈالا گیا تھا۔ وہ اتنے ہی سیاہ اور تلخ تھے، مگر نٹس ان کو ذائقہ دار بنا رہے تھے۔ سیاہ چاکلیٹ کا سفر مزید دلچسپ ہوتا جا رہا تھا۔ تیسرا پہر شروع ہوا اور جہان نے نظر اٹھا کے اسے دیکھا۔ وہ بغیر کسی نیند کے آثار کے بالکل منہمک سی کتاب کے مطالعے میں گم تھی۔ وہ جو پڑھ رہی تھی ویسے ہی تاثرات اس کے چہرے پہ تھے۔ ایک سوال پوچھوں؟ وہ سوچ کے کہہ رہا تھا۔ ابھی نہیں، ہمیں صبح سے پہلے اس کو مکمل کرنا ہے۔ تالیہ نے موبائل سے نظریں ہٹائے بغیر اس کو چپ کروا دیا۔ اس نے پہلو بدلا اور واپس پڑھنے لگا۔ صوفیہ رحمان کی کردار کشی پہ لکھے باب کو نگلنے کے لیے اس نے منی چاکلیٹ چیز کیک کا ٹکڑا اٹھا لیا تھا۔ چاکلیٹ چیز کیک میں پنیر کا ذائقہ بھی تھا اور کریم کا کھٹا پن بھی، مٹھاس بھی اور اوریو کی سخت چاکلیٹ کرسٹ کی سختی بھی۔ گویا اس میں سارے ذائقے ایک ساتھ رچ بس گئے تھے۔ آخری ابواب نیلوفر کی بے چارگی بھری حالیہ زندگی کی کہانی سناتے تھے۔ کیسے اسے کئی سال سے صوفیہ کی طرف سے دھمکیاں دی جاتی رہیں، مگر وہ ڈٹی رہی۔ ان ابواب میں فاتح سمیت دوسرے کئی سیاست دانوں کی کردار کشی بھی کی گئی تھی۔ تالیہ کا نام بھی کئی دوسری خواتین کے ساتھ درج تھا اور اسے پڑھتے ہوئے وہ ماتھے پہ بل ڈالے ہوئے تھی۔ جو چاکلیٹ بون بون اس وقت کھا رہی تھی وہ دل کی شکل کا تھا۔ باہر سے خستہ کرسٹ لیے اس کے وسط میں چاکلیٹ ساس بھری تھی۔ اس کا ذائقہ تلخ تھا اور اگر مٹھاس تھی بھی تو میز پہ رکھی ساری چاکلیٹس کے ذائقے نے اس کو ختم کر دیا تھا۔ 450 صفحات کی کتاب ختم ہوئی تو کھڑکیوں کے باہر روشنی پھیل رہی تھی۔
तालिया ने चेहरा उठाया तो उसकी आंखें मुसलसल मुताले से गुलाबी पड़ रही थीं। वो बड़े सब्र से सोफे पे बैठा था। उसने काफ़ी देर हुई मोबाइल रख दिया था। तुमने पढ़ ली? तुम्हारे बरक्स मुझे किताबें पढ़ने की आदत है, इसलिए मेरी रफ्तार तेज़ है। वो बेतासुर सा लग रहा था। उसे किताब ने इस तरह मुतासिर नहीं किया था जैसे तालिया को किया था। वो अभी तक गहरे सदमे के ज़ेर असर थी। ये क्या था? उसका अंदाज हवास बाख्ता सा था। माना कि मैं सोफिया रहमान की मुखालिफ रही हूँ, मगर इसका बाप अब इतना भी शैतान नहीं था जितना इसने अपनी किताब में लिखा है। मुझे नहीं मालूम इसमें कितना सच और कितना झूठ लिखा है, लेकिन ऐसी किताबें सच्चाई के दाने के साथ ही लिखी जाती हैं। जो भी है, अगर वो इस किताब को लेकर कई दिन मीडिया पे इंटरव्यूज़ देती रही तो बहुत से लोग हर्ट होंगे। डोंट वरी, वो इस किताब को नहीं छापेगी। उसने दर्द करती आंखें मसलते हुए फ़ोन रख दिया। तालिया ने किताब उसके हाथों से चुरा ली है। इसको इसके दिमाग से कैसे चुराना है ये तालिया को मालूम है। उसे यकीन था कि वो स्याह रात अब ख़त्म होने को थी। बिल आखिर वो अपनी आज़ादी हासिल करने जा रही थी। मिनर्वा क्रूज़ का सफ़र अभी रवां दवां था। आज सुबह वो एक दूसरे खंडर पे रुकी थी और मुसाफिर उतर के इस खंडर की सियाहत में मसरूफ़ हो गए थे। ऐसे में तालिया चुपचाप अपनी जैकेट की हुड सर पे गिराए, बैग कंधे पे डाले, गर्दन झुकाए इस मजमे के दरमियान से रास्ता बनाती सड़क की तरफ बढ़ गई थी। इसका काम क्रूज़ में मुकम्मल हो चुका था। 5 दिन बाद उसने कोई सड़क देखी थी। गाड़ियाँ, मोटर बाइक्स और तेज़ चलती बसें अजीब सी लग रही थीं। कल तक लगता था कि सारी दुनिया पानी में डूब चुकी है। जब वो कदीम मलाका में 4 माह गुजार के आई थी तब भी ऐसा ही मालूम होता था। शायद हमारे इर्द गिर्द हर चीज़ हमें तब तक अजीब लगती है जब तक उसकी आदत न पड़ जाए, बुराइयों की भी, अच्छाइयों की भी। उसने एक टैक्सी रोकी और उसमें बैठी। वो वापस काहिरा जा रही थी। खिड़की से बाहर देखते हुए हुड के हाले में उसका चेहरा मुस्कुराता हुआ नजर आ रहा था। ये मुस्कुराहट बहुत अरसे बाद इस चेहरे पे नजर आई थी। ये कदीम मलाका जाने से कबल वाली स्कामर तालिया की मुस्कुराहट थी। अब उसे सोफिया को कॉल करना थी। जब आपने मुझे मुलाकात का शर्फ बख्शा था यांग बहरमत, वो खिड़की से बाहर देखते हुए मोबाइल कान से लगाए अपनी जुबान में कह रही थी। सोफिया दूसरी जानिब हमतन गोश थी। तो आपने कहा था कि आप इस किताब को बर्दाश्त नहीं कर सकेंगी। कोई भी बेटी नहीं कर सकती। अब मुझे बताओ कि पहले आप मुझे कुछ बताएं। वो दो टोक अंदाज में बोली। आप क्यों चाहती हैं कि इस किताब को छापने का ख्याल नीलोफर के जहन से निकल जाए? क्या मुझे दोबारा बताने की ज़रूरत है? सोफिया को यह सवाल नागवार गुजरा। इस बिसात पे मैं आपका वाहिद नाइट हूँ मलिका आलिया। आपको इस किताब से पीछा छुड़ाने के लिए तालिया के सवालात को बर्दाश्त करना पड़ेगा। सोफिया ने कड़वी सी सांस अंदर उतारी और बज़ाहिर तहम्मुल से बोली, मैं ये इसलिए चाहती हूँ ताकि नीलोफर मेरे बापा को बदनाम न कर सके। और आपके बापा कैसे बदनाम होंगे? इसकी किताब की गलाजत लोगों के जहनों में बैठ जाएगी। मेरे वोटर्स के दिल में मेरे बाबा का इमेज तबाह हो जाएगा। तो ये हमारा सबसे बड़ा खौफ है ना, कि दातुश्री को बदनाम होने से बचाया जाए। तुम ये ऑलरेडी जानती हो तालिया, वो ज़ब्त से बोली। मजीद इस किताब के शाया होने का सोच कि क्या बुरी बातें आपके जहन में आती हैं? सोफिया ने चंद लम्हे के लिए सोचा। वो औरत हर बैन अवी चैनल पर बैठ के इंटरव्यूज़ दे रही होगी, मसालेदार चटपटी बातें बता रही होगी, अवाम दुम सादे उसको सुन रहे होंगे, वो हर जगह छाई होगी। अगर ऐसा हुआ भी तो आपकी पार्टी भी जवाबी इंटरव्यूज़ देगी। हाँ, और इस सोफिया बमुकाबला नीलोफर जंग से मेरी सारी कैंपेन तबाह हो जाएगी। मेरी पार्टी सब काम छोड़ के इसको जवाब दे रही होगी फातेह का मुकाबला करने के बजाय। और अगर हम जवाब नहीं देते तो नीलोफर वन विमेन शो के तौर पे छा जाएगी। आगे कुआं पीछे खाई। उसके अलावा उसके सवाल सोफिया को ताव दिला रहे थे। इसके अलावा ये कि वो न सिर्फ मेरे बाप को बदनाम करेगी बल्कि अपनी किताब बेच के कई मिलियन डॉलर्स कमा लेगी। वो एक बहुत अमीर औरत बनने वाली है। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि ये किताब ना आए। अगर ये कसौटी ख़त्म हो गई है तो मैं अपने काम कर लूँ। एक आखिरी बात, तालिया सोचते हुए बोली, आप ये चाहती हैं कि दातोश्री बदनाम ना हो, नीलोफर अमीर ना हो और वो मीडिया पे किसी मलिका की तरह बैठी इंटरव्यूज़ ना दे रही हो। हमारे ये 3 मकासद पूरे हो गए तो मेरी डील पूरी हो गई है ना? हाँ, और ये सब तभी हो सकता है जब वो इस किताब को शाया ना करे। यांग दी बरहमत, इज्जत माप, वो मुस्कुरा के खड़ी खिड़की के बाहर गुजरती दुकानों को देख के बोली, मैं आपसे वादा करती हूँ कि ये तीनों काम हो जाएंगे। मैं कामयाबी के बहुत करीब हूँ, मगर आपको मुझे मेरे तरीके से काम करने देना होगा। तुम्हारा तरीका? आप देख लेंगी। ये तालिया के प्लान्स हैं, तालिया की मर्जी। उसने मुस्कुरा के फ़ोन रख दिया। टैक्सी अब काहिरा के एक मसरूफ़ बाजार के दरमियान से गुजर रही थी। सड़क के दोनों अतराफ खांचा फरोशों की रेड़ियाँ और रश नज़र आता था। शीशे बंद होने के बायस शोर अंदर नहीं आ रहा था। तालिया इसी मुस्कुराहट के साथ सर झुकाए फ़ोन पे
ای میل لکھنے لگی، ڈیئر الماس، کتاب کی ٹیبل ریڈ مکمل ہو چکی ہے اور ترجمے کا آغاز ہو گیا ہے۔ یہ کتاب اتنی ایموشنل اور دل کو چھونے والی تھی کہ اس کو پڑھتے وقت کمرے میں ایک بھی آنکھ خشک نہیں تھی۔ میں اور میری ٹیم بے چینی سے آپ کا ترکی میں انتظار کر رہے ہیں۔ کیا ہی اچھا ہو کہ آپ کروز پہ اپنا سفر مختصر کر کے پرسوں ہی ترکی آ جائیں۔ انڈین سب ایڈیٹر بھی یہاں ہوں گے اور آپ جلد سارے کام مکمل کر کے شادی کی تیاریوں میں میری فیملی کے ساتھ شامل ہو سکیں گی۔ زینب کامران۔ ٹیکسی ابھی ہوٹل کے راستے میں تھی جب اسے جوابی ای میل موصول ہوئی۔ تھینک یو سو مچ زینب، میں بھی یہی سوچ رہی تھی، ہمیں آگے کینیڈا بھی جانا ہے، اس لیے بہتر ہے کہ ہم استنبول کے لیے پرسوں کی فلائٹ بک کر لیں۔ ایک ہفتہ ہم استنبول میں گزار کے کینیڈا چلے جائیں گے، اور ہاں، میری والدہ کا شادی کے لیے جوڑا بھی تیار ہے۔ تالیہ نے مسکرا کے رسمی سا جواب دیا اور فون رکھ کے خود سے بولی، اب دیکھتے ہیں چے الماس کہ کس کی عزت کس کے ہاتھ میں ہے۔ ٹیکسی اب کھجور کے درختوں سے مزین ہوٹل میں داخل ہو رہی تھی۔ اس نے ایک سرسری سی نظر درختوں کے جھنڈ پہ ڈالی۔ وہ اس کے اندر کوئی خوف، کوئی نوسٹیلجیا جگانے میں ناکام رہے تھے۔ شاید وہ ذہنی طور پہ تندرست ہو رہی تھی۔ قاہرہ اور غزہ کو ملانے والے پل کے اوپر شام اتر رہی تھی۔ وہ ایک طویل پل تھا جس کے نیچے نیل بہہ رہا تھا۔ دریا کے اس کنارے بہت سے ریسٹورانٹ بنے تھے جن کے لان پانی کے دہانے پہ ختم ہوتے تھے۔ وہاں اونچی ریلنگ بنی تھی۔ جس ریسٹورانٹ میں اس وقت وہ موجود تھی، اس کی ریلنگ کے ساتھ کھڑے ہو تو نیچے دریا اور سامنے پل دکھائی دیتا تھا۔ یہاں کھڑے ہوئے پل بہت قریب لگتا تھا۔ منروا کے سفر نے اسے نیل کا اتنا عادی بنا دیا تھا کہ وہ ایک پہر بھی دریا سے دور نہ رہ سکی تھی۔ مرحبا، حسب معمول وہ بنا چاپ کے اس کے عقب میں آ کھڑا ہوا۔ البتہ اس کے بولنے پہ وہ نہیں چونکی، بس مسکرا کے گردن موڑی۔ آج اس نے سر پہ ہیٹ نہیں پہنا تھا، بلکہ سیاہ بالوں پہ ہیئر بینڈ لگا رکھا تھا، اور لباس بھی ملیشیا کا روایتی باجوک رنگ تھا، گلابی سا سکرٹ اور اوپر سبز لمبی قمیض، کندھے پہ پھولدار سٹول۔ مرحبا جہان بے، تم نے مجھے ڈھونڈ لیا؟ جہان نے پتیاں سکوڑ کے اچنبھے سے اس کے حلیے کو دیکھا۔ تم نے کہا تھا تم کال کرو گی، مگر تم نے نہیں کی۔ البتہ تم نے اپنے پرانے نمبر آن کر لیے اور اپنا حکومتی کریڈٹ کارڈ استعمال کرنا شروع کر دیا، اور اب تمہیں دیکھ کے کوئی دور سے بھی بتا سکتا ہے کہ تم ملے ہو۔ مجھے کیوں لگ رہا ہے کہ میں چھپنا نہیں چاہتی، کیونکہ اب مجھے کسی کا ڈر نہیں ہے۔ تالیہ نے کہتے موبائل اسکرین اس کے سامنے لہرائی۔ جہان نے اسکرین کو دیکھ کے افسوس سے سر جھٹکا۔ تم انسٹا اور ٹویٹر پہ چیک ان بھی کر چکی ہو، سیلفی بھی ڈال چکی ہو، یعنی تم اپنے عوام کو بتانا چاہتی ہو کہ تم قاہرہ میں ہو۔ یہ پلان کا حصہ ہے؟ پی کیپ والا آدمی سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا۔ جینز کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے کھڑا وہ اس کی طرف سے مزید مشکوک نظر آ رہا تھا۔ ظاہر ہے یہ پلان کا حصہ ہے، وہ چمکتی آنکھوں سے مسکرائی، اور ہاں، میں تمہارا شکریہ ادا کرنا چاہتی تھی۔ وہ ریلنگ سے ٹیک لگائے کھڑی ہوئی اور بازو سینے پہ لپیٹ لیے۔ اس کی پشت پہ اب دریا بہہ رہا تھا جس میں دور دور تک کشتیاں تیرتی نظر آ رہی تھیں۔ میرا شکریہ؟ اس نے تعجب سے ابرو اٹھایا۔ ہاں، کیونکہ میں انسانی نفسیات کو تمہاری طرح باریک بینی میں نہیں سمجھتی تھی۔ مجھے خود کو کسی کی جگہ رکھ کے سوچنا نہیں آتا تھا۔ تمہاری مدد کے بغیر میں واقعی نیلوفر کو کون نہیں کر سکتی تھی، اس لیے تمہارا شکریہ۔ تمہیں کوئی سر پہ چوٹ وغیرہ تو نہیں لگی نا؟ مگر تالیہ نے اس کا طنز نظر انداز کیا اور وہ گردن موڑ کے دریا کو دیکھنے لگی۔ میں یہ نہیں کہوں گی کہ مجھے صبر کرنا آ گیا ہے، لیکن بہت عرصے بعد مجھے وہی لطف محسوس ہوا ہے جو کسی کو اس کام کر کے محسوس ہوتا تھا، مگر تب ایک گلٹ بھی تھا جو دل کو سیاہ کر جاتا تھا۔ اس دفعہ وہ گلٹ نہیں ہے، میں خود کو کریڈٹ دینا چاہتی ہوں، اور واقعی، چہرہ اس کی طرف واپس موڑا، واقعی اپنی عزت کرنا چاہتی ہوں۔ یہ ٹھیک ہے کیا؟ وہ جو کوئی اور چوٹ کرنے جا رہا تھا، اس بات پہ گہری سانس لی اور جوتے کی نوک سے گھاس کو مسلنے لگا۔ تمہیں اپنے آپ پہ فخر ہونا بھی چاہیے۔ جو کام تمہاری وزیر اعظم کے وفادار سپاہی نہیں کر سکے وہ تم نے اکیلے کر دکھایا ہے۔ اکیلے کہاں، تم میرے ساتھ تھے۔ تمہیں واقعی سر پہ چوٹ لگی ہے، مگر خیر، میں نے کچھ نہیں کیا۔ پلان تمہارا تھا، اداکاری تمہاری تھی، یہ تمہارا اپنا کمال تھا۔ وہ بے نیاز تھا، اسے کوئی کریڈٹ، کوئی ستائش نہیں چاہیے تھی۔ تم بھی میرے جیسے کام کرتے ہو، مگر تم مجھے گلٹی نہیں لگتے۔ کیوں؟ کیونکہ میں جانتا ہوں کہ میں کوئی اور کام نہیں کر سکتا تھا۔ وہ گہری سانس لے کر اس کے ساتھ ریلنگ سے ٹیک لگائے آ کھڑا ہوا۔ اب دونوں کی پشت پہ دریا تھا۔ وہ سر جھکائے جوگر سے گھاس کو رگڑتے کہہ رہا تھا اور وہ گردن موڑے اسے دیکھ رہی تھی۔ آئی لائف فار اے لیونگ، مجھے یہی کام آتا ہے، لوگوں کو مینیپولیٹ کرنا، موقع پہ کور سٹوریز گھڑنا، چیزوں کو قابل یقین بنا کے پیش کرنا، یہ میرا ٹیلنٹ ہے۔ یہی تمہارا ٹیلنٹ ہے، اور ٹیلنٹ اچھا برا نہیں ہوتا، اس کا استعمال اسے اچھا یا برا بناتا ہے۔
مگر اس طرح میرا ٹیلنٹ تو جھوٹ بولنا اور لوگوں کو دھوکہ دینا ہوا۔ نہیں، تمہارا ٹیلنٹ لوگوں کی نفسیات کو سمجھ کے ان کے سامنے اپنی مرضی کی چیز کو بلیویبل بنا کے پیش کرنا ہے۔ جو لوگ اس کو اچھے کاموں کے لیے استعمال کرتے ہیں وہ جانتی ہو کیا بنتے ہیں؟ رائٹرز اور موٹیویشنل سپیکرز۔ رائٹرز اور سپیکرز جھوٹے ہوتے ہیں کیا؟ نہیں، مگر وہ امید کو بلیویبل بنا کے پیش کرتے ہیں۔ وہ اچھے کاموں کی ترغیب دینے کے لیے لوگوں کے سامنے اچھائی کی فتح کا نقشہ کھینچتے ہیں۔ کہانیوں کے ذریعے، تقریروں کے ذریعے ان کو باتیں بنانا آتی ہیں تو وہ اچھائی کو پھیلانے کے لیے باتیں بناتے ہیں۔ اگر وہ لکھ اور بول نہ سکیں تو وہ برے لوگوں کے خلاف اپنے اسی ٹیلنٹ کو دوسرے طریقے سے استعمال کرتے ہیں، جیسے میں کرتا ہوں، اور مجھے اس کا کوئی گلٹ نہیں ہے۔ میں نے خود کو قبول کر لیا ہے، مگر کچھ ماہ پہلے تک مجھے اپنا یہ ٹیلنٹ ایک قرض لگتا تھا۔ نہیں، یہ تمہارا تحفہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو کوئی تحفہ عطا کیا ہوتا ہے۔ وہ تحفہ اس کا امتحان ہوتا ہے، ایسے کہ وہ اس کو ذلیل بھی کرواتا ہے، تکلیف بھی دیتا ہے، اور انسان اپنی اس خوبی کی وجہ سے دوسرے لوگوں سے اذیت بھی سہتا ہے، یہاں تک کہ اسے لگتا ہے کہ یہ نعمت نہیں تھی، یہ اس کے لیے ایک قرض اور بوجھ تھی۔ وہ اس سے چھپنے لگتا ہے، اس سے بھاگتا ہے، مگر میں سمجھتا ہوں کہ یہ غلط اپروچ ہے۔ اور درست اپروچ کیا ہے؟ اللہ نے آپ کو جس کام میں اچھا بنایا ہے وہ آپ کو مفت میں نہیں مل گیا کہ آپ جب چاہیں اس کو ترک کر دیں کہ مجھے اس سے دکھ ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ دیکھتا ہے کہ آپ اس کے تحفے کی قدر دانی کرتے ہیں یا نہیں۔ ہر انسان کا اللہ کی دنیا میں خاص مقصد ہوتا ہے۔ تمہارا وہ تحفہ تمہیں تمہارا مقصد تلاش کرنے کے لیے عطا کیا گیا ہے، اس سے بھاگو نہیں۔ پھر توقف سے بولا، اب اگر تم دوبارہ میرا شکریہ ادا کرنا چاہو تو تھینکس بٹ نو تھینکس۔ اس نے گھڑی دیکھی۔ اینی ویز، وہ ماں بیٹی پرسوں ترکی جا رہی ہیں جہاں ان کے خوابوں کا مقبرہ ان کا انتظار کر رہا ہے۔ اس کی آنکھیں مسکرائی تھیں۔ تم نے طے کر لیا کہ اس کی کتاب کو اس کے ذہن سے کیسے چرانا ہے؟ ہاں، وہ اس سوال کا جواب ڈھونڈ چکی تھی۔ جانتے ہو ایک رائٹر کی کتاب کب اس کے ذہن میں طبع ہوتی ہے؟ یعنی اس کی قیمتی تخلیق اس سے شائع ہونے سے قبل کیسے چھینی جاتی ہے؟ وہ مسکرا کے کہہ رہی تھی، میں جانتی ہوں کیونکہ میں یہ پہلے کر چکی ہوں۔ میں نے ایک رائٹر کی کتاب شائع ہونے سے پہلے اس کے ذہن میں خراب کی تھی۔ وہ کیسے؟ وہ تعجب سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ایڈم جب اپنی کتاب لکھ رہا تھا تو وہ روز چند صفحات لکھ کے مجھے دیتا تھا۔ میں نے ان میں ایک ذرا سی تبدیلی کی تھی، ایک نام کی، اور ایڈم کا دل بجھ گیا تھا۔ کسی صاحب کتاب کے لیے سب سے ناقابل برداشت بات کیا ہوتی ہے کہ اس کی کتاب میں رد و بدل کر دیا جائے۔ اس نے کہتے ہوئے اوپر آسمان کو دیکھا۔ ہاں، معمولی سا رد و بدل۔ اس نے 2 انگلیوں کے بیچ ذرا سی ہوا کو مقید کر کے دکھایا۔ میں سمجھا نہیں۔ پھر اتنا جان لو کہ نیلوفر کتاب شائع نہیں کرے گی۔ وہ زور دے کر بولی، تمہیں اتنا یقین کیسے ہے؟ کیونکہ اس کتاب کو میں شائع کروں گی۔ نیل کنارے کھڑی لڑکی کی مسکراہٹ شریر تھی۔ اتاترک ایئرپورٹ استنبول پہ اس شام معمول کا رش تھا۔ اناؤنسمنٹ اور مسافروں کا شور آپس میں گڈ مڈ ہو رہا تھا۔ تمام ضروری کارروائیوں سے فارغ ہو کے نیلوفر اپنی ماں کے ہمراہ گردن کڑائے چلتی ہوئی ایک بینچ کی طرف آ رہی تھی۔ یہ بینچ ایئرپورٹ کے خارجی دروازے کے قریب تھا۔ اس کے سامنے ہی ووڈا فون کاؤنٹر بنا تھا جہاں سے الماس اس وقت نیا سم کارڈ خرید رہی تھی۔ نیلوفر کی ماں اکتائی سی بینچ پہ بیٹھی، البتہ نیلوفر نے بالوں کی لٹ انگلی سے ہٹاتے ہوئے پہلے ارد گرد کا جائزہ لیا، چند قریبی افراد کی جانب مسکراہٹ اچھالی، پھر ٹیشو سے بینچ کو علامتی سا صاف کیا اور ٹانگ پہ ٹانگ جما کے بیٹھی۔ الماس شولڈر بیگ کو کنگھالتی ان کے قریب آئی، دھپ سے بینچ پہ گری اور پوری توجہ سے نئی سم فون میں ڈالنے لگی۔ زینب کے آنے میں کتنی دیر ہے؟ نیلوفر نے گھڑی دیکھی۔ اس کی ای میل آئی تھی ابھی، وہ ایئرپورٹ کے راستے میں ہے۔ اس نے کہا تھا کہ ترکش نمبر لے کر اس کو میسج کر دوں۔ اس نے اپنا فون نمبر دیا ہے نا؟ سم سیٹ کر کے الماس نے الجھے بال کانوں کے پیچھے اڑسے اور زینب کو کال ملائی۔ چند گھنٹیاں گئیں مگر کال ریسیو نہیں کی گئی۔ اس نے گہری سانس لے کر بینچ سے ٹیک لگائی تو ساتھ ہی زینب کی ای میل موصول ہوئی۔ میں 10 منٹ تک ایئرپورٹ پہنچ جاؤں گی، آپ لوگ کہاں ہیں؟ اپنی ترک میزبان کا پیغام پڑھ کے الماس مسکرا کے جواب لکھنے لگی۔ ہم ایگزٹ کے قریب ووڈا فون کاؤنٹر کے سامنے بیٹھے آپ کے منتظر ہیں۔ اس نے ای میل بند کر کے واٹس ایپ کھولا تو ابرو اکھٹے ہوئے۔ بہت سے دوستوں نے ایک لنک شیئر کر رکھا تھا۔ ممی، اس نے چوکنے انداز میں اسکرین کو دیکھتے ماں کو پکارا۔ وہ جو تالیہ مراد ہے نا، اس نے اس روز مندر میں آپ کی گفتگو ریکارڈ کر لی تھی، دیکھیں اس نے ویڈیو پبلک کر دی ہے۔ تالیہ نے اس ویڈیو کو ٹویٹ کر دیا تھا اور الماس کو برا لگا تھا، مگر نیلوفر گردن پیچھے پھینک کے ہنس دی۔ ہاں تو اچھا ہے نا، وہ مجھے زیادہ مشہور کر رہی ہے۔ پھر الماس کے کندھے پہ جھک کے اس کی اسکرین پہ جھانکا۔ میرا خیال ہے مجھے ایک باپ الگ سے تالیہ اور اس کے باس کے افیئر پہ بھی لکھ دینا چاہیے۔ انگلیوں سے ہوا میں لکھنے کا اشارہ کیا۔ میرے قلم کی ذرا سی جنبش ان کو منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑے گی۔
अलमास मुस्कुरा दी। गुड आइडिया, और फ़ोन जेब में डाल दिया। अब उनको तसल्ली से ज़ैनब का इंतज़ार करना था। एक कुली करीब आया और टैक्सी के बारे में मालूमात देने लगा तो अलमास ने हाथ जला दिया। हमारी फ्रेंड पिक करने आ रही है। वो सर हिला के चला गया। लम्हे यूं ही फिसलते रहे। वो तीनों अपने अपने फ़ोन पे लगी अपना सोशल मीडिया देख रही थी। दफतन अलमास ने गर्दन उठा के देखा। आधा घंटा हो चुका था मगर ज़ैनब नहीं आई थी। उसने फ़ोन पे ईमेल खोली और पैगाम लिखा, ज़ैनब, मैम नीलोफर थकने लगी हैं, आप कब तक पहुंचेंगी? फ़ोन नीचे किया ही था कि वो कुली दोबारा करीब मंडलाने लगा। मैंने कहा है ना कि मेरी फ्रेंड एयरपोर्ट के रास्ते में है, तुम हटो यहाँ से, उसने सख्ती से कहा तो कुली ने दांत निकाले। वो दूसरे एयरपोर्ट तो नहीं चली गई? वो तुर्क है, उसको रास्ते आते होंगे, उसकी फिक्र ना करो। नीलोफर ने जमाही रोकते हुए हाथ जलाया मगर अलमास करंट खा के सीधी हुई। दूसरा एयरपोर्ट? जी मैडम, इस्तांबुल में 2 एयरपोर्ट हैं, सबीहा गोकचन और अतातुर्क। अलमास ने हाथ से उसे हटने का इशारा किया और उलझ के मोबाइल दोबारा खोला। ज़ैनब की कल से अब तक की तमाम ईमेल्स को वो सिरसिरी सा पढ़ने लगी। उसने कहा वो एयरपोर्ट पहुंच जाएगी। एयरपोर्ट के उसके घर से करीब है। जो होटल उसने बुक करवाया है वो भी एयरपोर्ट के करीब है। वो ताज्जुब से मेल्स देख रही थी। मगर मम्मी, मैंने तुझे बताया ही नहीं कि हमने किस एयरपोर्ट से आना है। ओह, वो दूसरे पे चली गई होगी, उसको कॉल करो, नानी ने उकता के कहा मगर अलमास सर झुकाए फ़ोन हाथों में लिए सुन सी बैठी थी। मोबाइल नंबर पे तो कभी मेरी उससे बात नहीं हुई, स्काइप और ईमेल पे हुई है। वो एकदम परेशानी से स्काइप पे कॉल करने लगी। जवाब नदारुत। उसने कपकपाते हाथों से ईमेल लिखी, आप कहाँ हैं ज़ैनब? हम इस वक्त अतातुर्क एयरपोर्ट पे हैं। साथ ही उसने बेचैनी से उसकी एजेंसी का वेब पेज खोला। वहाँ ऑफिस नंबर्स दर्ज थे। अलमास सफ़ेद चेहरा लिए एक एक नंबर डायल करने लगी। घंटियाँ जा रही थी लेकिन रात के इस पहर किसी ने कॉल रिसीव नहीं की थी। नीलोफर ने फिक्रमंदी से पहलू बदला। अलमास, परेशान न हो, वो आ रही होगी। उसने हमें शादी तक पे इनवाइट किया है। शादी का कार्ड कहाँ है? शादी का वेन्यू क्या है? अलमास फ़ोन कान से लगाए जवाबन तेज़ी से बोली थी। घंटियाँ जा रही थी मगर कोई फ़ोन नहीं उठा रहा था। रिलैक्स, उसने हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। अगर उसने कोई गलत हरकत की तो हम उसको सू कर सकते हैं। किस पैसे के साथ मामा? वो दबा दबा सा चीखी और फ़ोन नीचे किया। एकदम सारा एयरपोर्ट अलमास जिम को घूमता हुआ नज़र आ रहा था। तुम ये कह रही हो कि नानी खंखारी कि तुम लोगों ने एक औरत से मिले बगैर, उसका फ़ोन नंबर लिए बगैर उससे कांटेक्ट कर लिया है? नानी ने बारी बारी दोनों के फक पड़ते चेहरे देखे। लेकिन तुमने अभी तक इसे किताब तो नहीं दी ना? नानी की आवाज़ हल्की हुई। या दे दी है? उसने दिल पे हाथ रखा। डोंट टेल मी, तुमने सिर्फ ईमेल पे किसी को किताब दे दी है? और अलमास के दिल पे आरा सा चल गया था। उसने बेख्तियार माथे को छुआ, सर चकरा रहा था। तभी ईमेल टोन बजी। ज़ैनब की मेल मौसूल हुई थी। डियर अलमास बख्त और डियर नीलोफर बख्त, स्पॉइलर अलर्ट, सॉरी मगर अभी दूसरों की इज्जत अल्लाह ताला ने आपके हाथों में नहीं दी। अलविदा। वो बिल्कुल साख्त सी स्क्रीन को देख रही थी जब नानी की लरसती आवाज़ सुनाई दी, अलमास, नीलो, तालिया मुराद का फेसबुक देखो। अलमास में सकत नहीं मगर नीलोफर ने नानी से फ़ोन लिया और स्क्रीन सामने की। वहाँ तालिया का स्टेटस जगमगा रहा था। मेरे पास नीलोफर बख्त की किताब से मुतल्लिक दिलचस्प मालूमात हैं। मैं चंद मिनट में फेसबुक लाइव के ज़रिए उनको मंजर आम पे लाऊंगी। विद लव, तालिया। एयरपोर्ट पे इनके गिर्द लोग आ जा रहे थे। ऐलानात इसी तरह हो रहे थे मगर वो 3 औरतें सुन सी बैठी नानी के फ़ोन की स्क्रीन को देख रही थीं। दूसरों की इज्जत और जिल्लत के फैसले करने वाले नीलोफर के हाथ बेबसी से गोद में धरे अपनी 2 बरस की मेहनत का जनाजा फेसबुक लाइव पे निकलते देख रहे थे। जी तो कहानी गो लिसनर्स, आज की किस्त आपको कैसी लगी? कमेंट्स में इजहार ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।